اردو سبق نمبر 3 حصہ اول۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، میں آپ کو اردو جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں کوثر کلاڈیس آپ کی ٹیچر۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم اور آپ مل کر صفحہ نمبر 26 سے سبق نظم و ضبط پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، نظم و ضبط پڑھنے سے پہلے ہم اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا لفظ تھا ہمارا نظم و ضبط۔ نظم یعنی انتظام اور بندوبست۔ جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز کو شروع کرنے کے لیے ہمیں ضروری جو لوازمات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اکٹھی کرنی پڑتی ہیں۔ اس کام کو کرنے کے سارا بندوبست ہم انتظام اور بندوبست کرتے ہیں۔ اور ضبط ہے تحمل اور برداشت۔ جب ہم میں تحمل ہوگا کہ کس کام کو کیسے شروع کریں اور اس میں حائل جو بھی پریشانی آتی ہے تو اس کو ہم برداشت سے آگے بڑھیں گے، نہ کہ ناکامی کی طرف بلکہ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں نظم و ضبط کا سہارا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، زندگی میں اپنا انتظام اور تحمل بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ نظم و ضبط کی پابندی کی بدولت ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ کائنات کی ہر چیز نظم و ضبط کے اصولوں پر پابند ہے، اور ہمیں بھی نظم و ضبط کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب ہم اور آپ مل کر سبق نظم و ضبط پڑھیں گے۔ میں پڑھوں گی اور آپ غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کو خط کشید کریں۔ نظم و ضبط۔ دعوت میں کھانا لگ جانے کا اعلان۔ دعوت میں کھانا لگ جانے کا اعلان۔ تمام افراد بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف لپکے۔ کسی کو رکابی کی تلاش تھی۔ رکابی کہتے ہیں پلیٹ یا تھالی۔ کوئی چمچہ تلاش کر رہا تھا، جبکہ تجربے کار افراد پہلی ہی جست میں، جست یعنی چھلانگ، پہلی ہی جست میں رکابیاں لے کر کھانے کے ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے۔ اب جو ڈش کے قریب تھا وہ کیا بوٹی، کیا سالن، کیا چاول، سب کچھ اپنی رکابی میں ڈالنے کے در پہ تھے۔ اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اب ہوا یہ کہ 300 افراد کا کھانا 200 افراد نے اپنی رکابیوں میں بھر لیا، اور باقی افراد اپنی رکابیاں لیے مایوسی کے عالم میں یعنی نا امیدی کے عالم میں ادھر سے ادھر ڈونگوں میں جھانکتے پھرے۔ کسی کو سادہ چاول مل گئے تو کسی نے صرف روغنی شوربے کو غنیمت جانا۔ ایسے افراد اپنی بے بسی پر افسردہ تھے، اداس ہو گئے تھے، اور بد نظمی کے ساتھ کھانے پر حملہ آور ہونے والے افراد کو دل ہی دل میں کوس رہے تھے۔ کھانے کا عمل 20 منٹ میں ختم ہو گیا۔ لوگوں کا لوٹ مار کا جذبہ بھی پست ہو چکا تھا۔ ان دونوں پیراگراف میں ہم نے جانا کہ ایک کھانے کی دعوت ہوئی۔ آپ بھی جاتے ہوں گے کھانے کی دعوتوں میں تو دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ میزوں کے قریب، کھانے کے قریب ہوتے ہیں، وہ فٹافٹ اپنے پلیٹوں میں سب کچھ بھر لیتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا، اور باقی لوگوں کو کھانا کم ملتا ہے تو وہ بہت افسردہ ہوتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی رکابیاں میزوں پر رکھ کر پلٹ رہے تھے، یعنی کھانا ختم ہو چکا تھا 20 منٹ میں، اور لوگ اپنی پلیٹیں میزوں پر رکھ کر جا رہے تھے۔ میز پر رکھی رکابیاں قابل دید منظر پیش کر رہی تھیں۔ کسی رکابی میں بریانی کی تہ لگی ہوئی تھی، کسی رکابی میں مجروح مرغ یعنی آدھا کھایا ہوا مرغ
اپنی بے بسی کی داستاں کہانی کہہ رہا تھا. کسی رکابی میں سلاد دہائی دے رہی تھی کہ کہیں بادام پستوں سے مرصع گاجر کا حلوہ یہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے یوں کچرے پر ڈالے جانے کے لیے تو اتنے اہتمام سے تیار نہ کیا گیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو میز پر رکابیاں رکھ کر لوگ گئے تو کسی میں بریانی بچی ہوئی تھی, کسی میں آدھا مرغ کھا کے بے بسی اسے پھینکا گیا تھا, اور سلاد یہ دہائی دے رہا تھا کہ میں اتنے بادام پستوں سے سجا ہوا, مرصع یعنی جڑاؤ یعنی جڑا ہوا اور تیار کیا گیا, اور مجھے یوں کچرے میں ڈال کے لوگ جا رہے ہیں. آگے پڑھیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کھانا بھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا, پھر بھی کئی افراد بھوکے رہے اور سینکڑوں افراد نے کھانا ضائع بھی کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی تھی. یہاں تک جو ہم نے پیراگراف پڑھے اس کے ذخیرہ الفاظ میں لفظوں کو پڑھوں گی اور آپ غور سے سنیے, اور یہ تدریسی سرگرمی اپنی کاپی پر لکھیے گا سلسلہ وار تاریخ کے ساتھ, تاکہ جب آپ اسکول میں آئیں تو آپ کو اس پر نمبر بھی دیے جا سکیں. تدریسی سرگرمی ذخیرہ الفاظ. پہلا لفظ ہے ہمارا بے ترتیب. بے ترتیب. رکابیاں, مایوسی, غنیمت, افسردہ, روغنی, سینکڑوں, دہائی, حملہ آور, بد نظمی. انہی پیراگراف سے الفاظ معنی. تدریسی سرگرمی الفاظ معنی. پہلا لفظ ہے چست, تیز, چلاک. مجروح, زخمی. جست, چھلانگ. مرصع, جڑا ہوا, جڑاؤ, سجا ہوا. سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیے. آپ کو چوائسز دی گئی ہیں, جو درست ہوگا آپ اس پر نشان لگائیں گے. یہ ساری سرگرمی آپ کاپی پہ لکھیں گے. کھانا لگنے کے اعلان پر لوگ کھانے کی طرف لپکے, تیزی سے, بے ترتیب, دیوانہ وار, ترتیب سے. لوگوں نے رکابیوں میں کھانا نکالا, بہت کم, ضرورت کے مطابق, سلیقے سے یا بے حساب. دعوت میں کتنے افراد کا کھانا 200 افراد نے اپنی رکابیوں میں بھر لیا تھا. دعوت میں کتنے افراد کا کھانا 200 افراد نے اپنی رکابیوں میں بھر لیا تھا. 500, 300, 400 یا 600. اس میں سے جو درست جواب ہے اس پر آپ نشان لگائیں گے. دعوت میں کھانا افراد کی تعداد سے زیادہ تھا, پھر کیوں کئی افراد بھوکے رہے؟ دعوت میں کھانا افراد کی تعداد سے زیادہ تھا, پھر کیوں کئی افراد بھوکے رہے؟ کھانا لذیذ تھا, کھانا ضائع کیا گیا, ترتیب سے کھایا گیا. جو بھی آپ کا درست جواب ہے اس پر نشان لگائیے گا. اب ہم اسی صفحے سے اگلا حصہ پڑھیں گے, صفحہ نمبر 26, نظم و ضبط. اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے. سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے. چاند کے گھٹنے بڑھنے میں ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے, اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے, اور پہلے دن کا چاند پھر آگے بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند, 14 دن بعد وہ مکمل ہوتا ہے. تو وہ گھٹتے گھٹتے بڑھتا ہے اور بڑھتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہے.
تو یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے، اور سب اپنا کام نظم و ضبط سے کرتے ہیں۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل، یعنی موسموں کا بدلنا، سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ سب آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح موسموں کا تغیر اور تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر موسم کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، اور نظم و ضبط سے جب یہ موسم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے، کس حسین طریقے سے سارے موسموں کو بدلا ہے۔ چاند سورج اپنے وقت پر آتا ہے، گرمی، سردی، بہار کا موسم، خزاں کا موسم، تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہیں۔ آگے پڑھیں۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں ان کا تمام کام وقت مقررہ پر ہوتا ہے، ترتیب سے ہوتا ہے اور بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جو نظم و ضبط کو نہیں سمجھتے یا نہیں اس پر عمل کرتے تو ان کی زندگی کا قاعدے قانون کی پابندی کو نظر انداز کر کے چلتے ہیں تو بے ترتیبی نظر آتی ہے ان کی زندگی میں۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ دعوت کا معاملہ ہو یا ٹکٹ خریدنے کا یا کسی محفل میں بیٹھنے کا، لوگ نظم و ضبط کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ہم ٹکٹ قطار میں لگ کر لینا کسر شان سمجھتے ہیں۔ قطار یعنی لائن میں لگ کر ٹکٹ لینے کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بس میں جب تک ایک دوسروں کو دھکے دے کر نہ چڑھا جائے لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ بل درست کرانا ہو یا دفتر میں کسی سے کام کی بات کرنا ہو، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ تمام افراد کا نمبر کاٹ کر سب سے پہلے اپنا کام نکال لیں، یعنی اصولوں کی پاسداری کو داغ لگتا رہے لیکن ہمارا کام سب سے پہلے ہو جائے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم نے یہاں تک بہت کچھ جانا کہ جیسے پوری کائنات ایک خاص ترتیب سے بنی ہے، سورج اور چاند نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، موسم ہمیں درس دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری چیزوں کو بھول کر سب سے پہلے اپنا کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے دعوت کا یا ٹکٹ کا یا بینک میں بل جمع کرانے کا یا بس میں سفر کرنے کا، تو قطار بنانی ضروری ہے۔ ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اپنا کام پہلے ہو جائے۔ اس طرح بے ترتیبی اور بد نظمی سے کام نکالنا اصولوں کے خلاف ہے، اور مہذب افراد کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہاں دیکھیے ان دونوں تصاویر میں نظم و ضبط کا نام نظر آ رہا ہے، نہیں ہوتا ہمارے اندر نظم و ضبط، قطار صحیح سے نہیں بناتے تو ہمارا ہر کام دیر سے ہوتا ہے، بے ترتیبی سے ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم نے پیراگراف پڑھے اس کا تدریسی سرگرمی ہے، اسے آپ کاپی میں لکھیں گے۔ ذخیرہ الفاظ: نظام کائنات عاری، وقت مقررہ، پابندی، برعکس، حسن ترتیب، بے سلیقہ، قطار۔
इसी सरगर्मी, इसकी दूसरी सरगर्मी इन्हीं पैराग्राफ से तदरीसी सरगर्मी अल्फाज मायने, सलीका, तमीज़, लियाकत। कसरे शान वो बात जिससे इज्जत में फ़र्क आए। पासदारी, लिहाज करना। आरी, खाली, कासिर। तदरीसी सरगर्मी खाली जगह पुर करें। आप उन्हीं पैराग्राफ को पढ़ेंगे और खाली जगह पुर करेंगे। पहला है, निज़ाम कायनात अपने अंदर एक खास डैश रखता है। निज़ाम कायनात अपने अंदर एक खास डैश रखता है। मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल भी हमें डैश सिखाता है। डैश के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। आखिरी खाली जगह, नज़्म व ज़ब्त डैश का दूसरा नाम है। अब हम वाहिद जमा देखेंगे। तदरीसी सरगर्मी, कायदा, कायदे, सबक, असबाक, फ़र्द, अफराद, असूल, असूलों। आपके घर का काम है तदरीसी सरगर्मियाँ जो भी हमने इस लेसन में बोली पढ़ी, आप वो भी कॉपी डाउन करेंगे और ये घर का काम भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और सिलसिलावार और तारीख के साथ, ताकि आपको नंबर दिए जा सकें। दर्जा झैल सवालों के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला सवाल हमारा, दावत में अफरा तफरी की क्या वजह थी? दावत में अफरा तफरी की क्या वजह थी? दूसरा सवाल, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? तीसरा सवाल है हमारा, कतार बनाने का क्या फ़ायदा होता है? यानी लाइन बनाने का हमें क्या फ़ायदा होता है? और आखिरी सवाल, सबक के पहले पैराग्राफ को खुशखत तहरीर करें। जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा उसको आप खुशखत यानी अच्छी लिखाई में अपनी कॉपी पर लिखेंगे, चाहे तो तस्वीर भी लगा सकते हैं। घर का काम, अल्फाज, मायने और जुमले। अल्फाज मायने में पढ़ूंगी और आप लफ्ज़ों से जुमले बनाएंगे। अपनी कॉपी पे 3 कॉलम बनाएंगे, अल्फाज, मायने, जुमले। अल्फाज को पढ़ रही हूँ और मायनों को भी, और आप गौर से सुनिए। तरतीब, सिलसिलावार, नज़्म व ज़ब्त, इंतज़ाम, तहम्मुल और बर्दाश्त, पासदारी, लिहाज, सलीका, तमीज़, लियाकत। आप इनके जुमले बनाएंगे अल्फाज के, जैसे तरतीब का बनाएंगे, मैं अपना हर काम तरतीब से करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप लफ्ज़ों से जुमले बनाएंगे। हमारा लेसन आज का इधर तक ही था। घर पर रहें, महफूज रहें, खुश रहें। शुक्रिया।